حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ لا تعادوا نعم اللہ، لا تعادوا نعم اللہ، اللہ کی نعمتوں سے دشمنی مت کرو. تو جو ان کے شاگرد تھے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ کی نعمتوں سے دشمنی کون کرے گا؟ ومن یعادی نعم اللہ، تو کہا الذین یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ جو لوگ ان لوگوں سے جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، عہدے سے نوازا ہے، علم سے نوازا ہے، حسن سے نوازا ہے، جاہ و مرتبے سے نوازا ہے، جو کچھ بھی اللہ کا فضل ہے جن کو اللہ نے دیا ہے ان پر حسد کرتے ہیں، ان سے جلتے ہیں یا اللہ کی نعمتوں سے دشمنی کر رہے ہیں، تم ان میں سے مت بنو. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الفلق سے کر رہے ہیں. سورۃ الفلق مدنی سورت ہے، 5 آیات 1 رکوع پر مشتمل ہے. جیسے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو اخیر میں آ رہی ہے، دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہے. 11 ان کی آیتیں ہیں، اور ان کے اترنے کا جو سبب ہے، شان نزول ہے، وہ بھی ایک ہی ہے، لیکن چونکہ آج ہم ایک ہی صورت پڑھیں گے تو اس کی جو کچھ فضیلتیں ہیں وہ آج بیان کر دیتے ہیں. جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کلمات کے ذریعے سے مخلوق کی شر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اللہ کی پناہ میں آتے تھے. پھر اس کے بعد جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایسی 2 صورتیں دی گئی ہے جو کسی میں بھی نہیں، تورات میں، انجیل میں، زبور وغیرہ میں نہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کے ذریعے سے مخلوق کے شر سے، شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور ان کو پڑھنے کا معمول بنا لیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی تاکید کی کہ نماز کے بعد جو ہے نا ان کو پڑھیں. سوتے وقت حضور کا یہ معمول تھا کہ آپ جب بستر پر جاتے تھے تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے اپنے ہتھیلی میں پھونک کر پھر سر پر، چہرے پر اور پھر اپنے پورے بدن پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ ہمیشہ معمول رہا. پھر جب اخیر میں آپ کی وفات اور وصال کا وقت آیا اور آپ بہت بیمار پڑ گئے کہ ہل نہیں سکتے تھے اور یہ عمل نہیں کر سکتے تھے، تو میں نے یہ کام کیا کہ حضور کی ہتھیلیوں کو یوں پکڑا، کیونکہ جو برکت حضور کی ہتھیلیوں میں ہے وہ تو نہیں آ سکتی نا میری ہتھیلیوں میں، تو حضور کی ہتھیلیوں کو میں نے یوں کیا اور پھر میں نے یہ 2 صورتیں پڑھی اور اس میں پھونکا اور پھر آپ کے جسم پر اس کو پھیرا ہے. تو یہ بہت ہی مؤثر صورتیں ہیں. اسی وجہ سے ان 2 صورتوں کو معوذتان یا معوذتین کہتے ہیں. معوذہ تعویذ، جسے ہم تعویذ کہتے ہیں نا، یہ تعویذ ہیں دونوں صورتیں، جو انسان ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت اور پھر صبح اٹھتے وقت ان کو پابندی کے ساتھ یہ عمل کرے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. اللہ کی ذات سے یقین کرتے ہوئے، اس کی ذات پر یقین، توکل، بھروسہ کرتے ہوئے، تو ہر مخلوق کے شر سے وہ محفوظ رہے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. یہ صورتیں جو نازل ہوئی ہے یہ مدینے میں نازل ہوئی، اور اترنے کا، نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ میں آپ کی تشریف آوری سے پہلے یہاں پر ہر طرح سے کنٹرول یہودیوں کا تھا، سیاسی اعتبار سے، معاشی یعنی بازار کے اعتبار سے، اور دینی اعتبار سے، تینوں اعتبار سے. سیاسی اعتبار سے اس طور پر کہ مدینے میں جو انصار خاندان تھا نا، اس کی 2 شاخیں تھیں، اوس اور خزرج. ان دونوں کو یہ آپس میں لڑاتے بھڑاتے تھے، اور لڑاتے بڑھاتے تھے تب معاملہ ان کے پاس جاتا تھا، یہ چودھری بنتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے. تو سیاسی اعتبار سے ان کو کنٹرول حاصل تھا. معاشی اعتبار سے بازار پر ان کا کنٹرول تھا. یہودی مہاجن تھے، مدینے کے جو دوسرے لوگ تھے انصار وغیرہ، یہ زراعت پیشہ تھے، کھیتی پیشہ، باغات پیشہ تھے، اور ان کا جو بھی سامان تھا وہ ان کی بازاروں میں بکتا تھا، تو بازار پر بھی ان کا کنٹرول تھا. اور تیسرے اعتبار سے، دینی اعتبار سے بھی یہ فائق تھے،
اہل کتاب تھے، آسمانی کتابوں کو ماننے والے تھے، اور اس اعتبار سے بھی مدینے کے دوسرے لوگوں پر ان کا اثر تھا۔ یہاں تک کہ کتابوں میں یہ آیا ہے کہ مدینے میں انصار کے گھرانوں میں اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا تھا، صحیح نہیں ہوتا نا، تو مائی منت مانتی تھی میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں یہودی بنا دوں گی اس کو۔ تو دینی اعتبار سے وہ برتر تھے، ان کو فوقیت حاصل تھی۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نا، تو ان کی ہر اعتبار سے برتری اور چودراہٹ ختم ہو گئی۔ انہوں نے، مدینے والوں نے حضور علیہ السلام کو ہر اعتبار سے بڑا مانا، تو ان کی چودراہٹ ختم ہونے لگی، کمزور پڑنے لگ گئے، تو حسد میں مبتلا ہو گئے، حسد میں مبتلا ہو گئے، جلن میں مبتلا ہو گئے۔ اور دوسرے اس اعتبار سے بھی کہ یہ جو میں نے پہلے کئی مرتبہ درس میں کہا ہے کہ مدینے میں جو یہودی تھے یہ اصلی یہاں کے یہودی نہیں تھے، وہ کئی سو سال پہلے ان کے آبا و اجداد پرکھے یہاں آ کر بسے تھے۔ کیوں بسے تھے؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا آخری نبی آئے گا، وہ ہجرت کر کے ایسے شہر میں آئے گا، اس شہر کا نقشہ کھینچا گیا، بین لابتین، دو کالے کنکروں والی زمین کے درمیان وہ شہر آباد ہوگا، کھجوروں والا ہوگا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ تو وہ نقشہ انہوں نے یہاں صحیح پایا، مدینے کا بالکل اس کے مطابق فٹ پایا، یہاں آ کر بس گئے تھے آخری نبی کے انتظار میں۔ پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اب تو الحمدللہ لاسٹ میں آ گئے۔ پہلے پارے میں وہ آیا کہ مشرکوں کی، یہودیوں کی لڑائی ہوتی تھی اہل کتاب کی، اور جب لڑائیاں ہوتی تو کہتے تھے ٹھیک ہے آج ہمارے خلاف ہو جاؤ، ہم آخری نبی کے انتظار میں ہیں، وہ جب آ جائے گا تو ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور ہمیں فتح ملے گی، زبردست کامیابی ملے گی۔ لیکن جب آ گیا تو قرآن کہتا ہے حسدا من عند انفسہم، کہیں بغین کہتا ہے حسد کی وجہ سے نبی کو نبی نہیں مانا۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے اسحاق کی اولاد میں سے آئے گا، لیکن یہ اسماعیل کی اولاد میں سے آ گیا۔ بھائیوں کو بھی آپس میں جلن ہوتی ہے، خاندان کے لوگوں کو بھی، تو وہ حسد و جلن میں مبتلا ہو گئے، ہماری دوسری شاخ سے کیسے آ گیا آخری نبی؟ حسد اور جلن میں جب مبتلا ہو گئے نا، تو پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہا، سازشیں کی، لیکن ان سازشوں سے ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ تو پھر جب دوسری کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی نا، پھر انہوں نے یہ چاہا اب ایک ہی راستہ ہے، جادو کے ذریعے سے ان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ تو یہ صلح حدیبیہ والا کے بعد کا واقعہ ہے، جب صلح ہو گئی تھی مشرکین و کفار کی، انہوں نے دیکھا کہ اب دوسری کوئی تدبیر ہماری کامیاب ہوئی نہیں، سب فیل ہوتی چلی گئی، تو ہم جادو کریں۔ اب جادو کے ذریعے سے کیا ہوا کہ خیبر کے یہودی تھے، انہوں نے، یا بنو زریق ایک خاندان تھا مدینے میں، اس کا ایک آدمی تھا لبید بن اعصم، جو جادوگری میں بڑا ماہر تھا، اس کی لڑکیاں بھی جادو کرتی تھی، باپ کے ساتھ شریک ہوتی تھی، تو انہوں نے اس کی خدمات لی، وہ تیار ہو گیا، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی بچہ آیا جایا کرتا تھا، اس کے ذریعے سے آپ کی کنگھی، آپ کے کچھ بال منگوا لیے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بھائی بالوں کو ادھر ادھر نہیں پھینکنا چاہیے، بالوں کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے، کنگھی کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے، اس کو کسی طرح ختم کر کے ادھر ادھر کسی کا ہاتھ نہ لگے۔ تو اس نے کنگھی منگائی، کنگھی کا ٹکڑا منگایا، بال منگوائے، اور پھر اس پر جادو کیا، اور جادو کرنے کے بعد کھجور کا خوشہ تھا، نر خوشہ، اس میں اس کو ڈالا، تانتیں تھی، ان تانتوں میں 11 گرہیں لگائی تھی، اور اس طرح پتلا وتلا بنا کے جادو وغیرہ یہ اسی طرح کرتے ہیں، سوئیاں چبوتے ہیں، اور اس طرح کر کے اس نے بئر زروان تھا، ایک کنواں تھا، اس میں ایک چٹان کے نیچے اس جادو کو دبا دیا، جادو کو دبایا تو اس کا اثر ہوا، نبی علیہ السلام کی ذات پر اس کا اثر ہوا، اور اثر 2 چیزوں میں دیکھا۔ ایک تو یہ کہ آپ کی طبیعت بجھی بجھی لگتی تھی، کمزوری، ضعف، نقاہت بہت محسوس ہوتی تھی، طبیعت بجھی بجھی سی لگتی تھی، اداسی اداسی سی لگتی تھی، اور دوسرا یہ کہ دنیا کا کوئی کام کرتے تھے لیکن لگتا تھا کہ نہیں کیا، کھانا کھا لیا تھا لیکن کہتے تھے تھوڑی دیر میں کھانا نہیں کھایا، لاؤ، دنیا کا کام، دین کا نہیں، وحی کا نہیں، نبوت آپ کی اس سے کوئی متاثر نہیں ہوئی تھی، دین کا کوئی کام متاثر نہیں ہوا تھا، دنیا کے جو کام تھے نا ان میں آپ کو بھول لگ جاتی تھی، کام کیا ہوتا تھا کہتے تھے نہیں کیا ہے، نہیں کیا تو ایسا لگتا تھا کہ کل لیا ہے۔ یہ حضرت عائشہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ بڑھتی گئی تکلیف، اللہ کے نبی متاثر ہونے لگے۔ ایک مرتبہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، 2 آدمی آئے، ایک سرہانے بیٹھ گیا، ایک پائنتی بیٹھ گیا، یہ فرشتے تھے جبرائیل وغیرہ، اور ادھر والے سے پوچھتا ہے اس آدمی کو کیا تکلیف ہے؟ تو ادھر والا کہتا ہے مطبوب، اس کو جادو کر دیا گیا ہے۔ تو
تو کہا اچھا کس نے جادو کیا ہے؟ تو یہ کہتا ہے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، حضور کی رہنمائی کر رہے ہیں، کہا کہ لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ کو کس چیز میں کیا ہے؟ کہا کہ کنگے میں، فی مشتن و مشاطن، اور آگے اس کے وجف نخل ذکرن و طلع نخل ذکرن، اس طرح کے الفاظ آئے۔ کھجور کا گابا تھا، خوشہ تھا نر، اس میں اس نے جادو کیا ہے۔ تو کہا کہ اس کو کہاں دبایا ہے، کہاں چھپایا ہے؟ کہا کہ فی بیر زروان نامی کنویں میں دبایا جو بنو زریق کا ہے۔ یہ کہ پھر اس کا جو ہے خاتمہ کیسے ہوگا؟ تو کہا اس طریقے سے ہوگا، پورا طریقہ بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو، حضرت زبیر کو، اور ایک صحابی اور تھے، غالباً حضرت مقداد تھے، بہرحال 3 صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور اس کنویں پر گئے۔ کنویں کا پانی صاف کرایا، اندر سے وہ چٹان نکل آئی، چٹان کے نیچے ہو بہو اسی طرح جادو کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ یہ آیتیں جبرائیل امین نے بتا دی تھی، یہ صورتیں دونوں، تو اس میں 11 جو تانت میں گرہیں لگی ہوئی تھی نا، حضور ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، پھونکتے جاتے تھے، جادو کا اثر ختم ہوتا جاتا تھا، گرہ کھلتی جاتی تھی، اور جیسے جیسے گرہ کھلتی جاتی تھی نا، آپ کی طبیعت میں بھی نشاط، چستی آ جاتی تھی، طبیعت بھی کھلتی جاتی تھی، انشراح پیدا ہوتا جاتا تھا، اور وہ ساری گرہیں کھول دی، آپ کی طبیعت میں نشاط پیدا ہو گیا، چستی پیدا ہو گئی، اور سارا اثر ختم ہو گیا۔ صحابہ کو جب پتہ چلا، صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ اجازت دیں، اس کا کام ہم تمام کر دیں، اس خبیث کو قتل کر دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی، اس کے شر سے بچا لیا، اب آگے میں فتنہ برپا نہیں کرنا چاہتا ہوں، فتنہ زیادہ ہوگا اور شر پھیلے گا، اس لیے چھوڑ دو اس کو۔ تو یہ جو 2 صورتیں ہیں، 11 آیتیں ہیں، یہ اسی موقع پر اتری ہے، جادو کے اثرات سے بچنے میں، مخلوق کے شر سے بچنے میں اور حفاظت میں یہ بہت ہی مؤثر ہیں۔ ہمیں اپنے معمول میں، نمازوں کے بعد بھی، سوتے وقت بھی، سو کر اٹھنے کے وقت بھی ان کو پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے، اور اپنے جسم پر دم کر کے یہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ ان دونوں صورتوں میں 5 دشمنوں سے اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی صورتوں میں 4 دشمنوں سے، اور بعد کی سورۃ الناس میں 1 دشمن سے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ 4 کو ایک ساتھ بیان کیا، ایک کو ایک، وہ کہا 4 جو دشمن ہیں پہلے کے، وہ ظاہری ہیں، وہ کھلے ہوئے ہیں، وہ دکھتے ہیں، وہ محسوس ہوتے ہیں، تو ان کا شر ہلکا ہے، کسی طریقے سے بچا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ مجھ سے حسد کر رہا ہے، تو آدمی دور رہتا ہے، اس سے چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی چیز نقصان دہ ہوتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو سورۃ الناس میں ایک دشمن ہے نا، وہ شیطان ہے، وہ دکھتا نہیں۔ ظاہری دشمن جو تیر سے، تفنگ سے، ہتھیار سے، کسی چیز سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس سے ہم مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، اپنی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، لیکن چھپے ہوئے دشمن سے کیسے حفاظت ہو؟ تو اخیر صورت میں اس کو اکیلے کو، اس شیطان کو اور اس کے اثرات کو بیان کیا گیا، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ سورت جو شروع ہو رہی ہے وہ اس انداز سے، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ فلق کے اصل معنی آتے ہیں پھاڑنا، فالق الحب والنوا، اللہ دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ فالق الاصباح قرآن میں آیا، سورۃ یاسین میں، سورہ میں آیا، فالق الاصباح وجعل الليل، صبح کو پھاڑنے والا ہے، یعنی رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح کی روشنی کو اس سے نمودار کرنے والا ہے، نکالنے والا اور ظاہر کرنے والا ہے۔ تو یہاں فلق کے اصل معنی آتے ہیں پھاڑنا، چیرنا۔ تو جو چیز پھاڑ کے اور شک ہو کے ظاہر ہوتی ہے، اس کے رب سے میں، اس کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب جو چیز پھٹتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، کیا زمین پھٹتی ہے، اندر سے اناج نکلتا ہے، گٹھلی پڑتی ہے، درخت نکلتا ہے، دانا پڑتا ہے، کومپل نکلتی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہاں مراد میں نے کہا صبح ہے، صبح کے رب کی پناہ میں چاہتا ہوں۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اور جتنا اندھیرا چھاتا چلا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اب رات کا اندھیرا ختم نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اس رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر اندر سے صبح کی جو ہے روشنی کو، نور کو نکالنے والا ہے۔ جو اللہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کر روشنی نکالنے والا ہے، وہ اللہ تمہاری ہر پریشانی کو پھاڑ کر اس کے اندر سے راحت، اطمینان اور سکون کو نکالنے والا ہے، اس کی پناہ میں آ جاؤ۔ من شر ما خلق،
ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، مخلوق کے شر سے۔ اب مخلوق میں تمام چیزیں آ گئی، اور یاد رکھیے جو بھی چیز ہے بعض اعتبار سے اچھی ہے، لیکن اس میں بھی شر کا پہلو ہے، خیر کا، اچھائی کا بھی پہلو ہے، شر کا بھی پہلو ہے۔ عبادت اچھی چیز ہے نا، عبادت نیکیاں اچھی چیزیں، خیر ہی خیر ہے، لیکن اس میں بھی شر کا پہلو ہے۔ اگر کوئی بندہ دکھاوا کرتا ہے، نام و نمود کرتا ہے، ریا، تو پھر وہ اس کے لیے تو عبادت بھی شر ہو جائے گی، برائی ہو جائے گی۔ ہر چیز میں خیر کا بھی پہلو ہے، شر کا بھی پہلو ہے۔ تو ہر مخلوق کے شر سے پناہ چاہیے۔ اس میں جنات بھی آ گئے، پیڑ پودے بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، سواریاں بھی آ گئی، دن بھی آ گیا، رات بھی آ گئی، سب چیزیں آ گئی جو اللہ نے پیدا کی ہے نا، ان کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، جن کو نہیں ملی ان سے پوچھیے، اللہ کی نعمت ہے۔ بعض مرتبہ لڑکیاں ہوتی، لڑکا نہیں ملتا تو انسان کتنا تڑپتا ہے، میرے لڑکا نہیں ہے، لیکن اولاد بھی بعض مرتبہ شر ہو جاتی ہے، والدین کا جینا تنگ کر دیتی ہے۔ بڑی منتوں سے اور آرزوؤں سے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے لیا، اللہ نے بڑی مرادوں کے بعد بیٹا دیا، اور وہ بیٹا ایسا نکل آتا ہے دونوں کی زندگی کا جیرن کر دیتا ہے، تو شر ہو گیا نا اس میں بھی۔ اسی طرح مال کو اللہ تعالیٰ فضل کہتا ہے، یہ میری مہربانی ہے، یہ میرا فضل ہے، یہ میری رحمت ہے، لیکن وہ مال بھی کبھی کبھی انسان کے لیے شر ہو جاتا ہے۔ جب مال نہیں تھا، اچھا خاصا دیندار تھا، گھرانے میں بھی دینداری کے اثرات تھے، مال آ گیا، مال نے اپنا اثر دکھایا، دینداری گھر سے رخصت ہو گئی، پردہ رخصت ہو گیا، اور جو ہے گھر کے بڑے بھی آوارہ ہو گئے اور اولاد بھی آوارہ ہو گئی، مال نے شر اپنا دکھا دیا۔ ہر چیز میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ سواری ہے، آپ اچھی خاصی بہترین گاڑی لے کے آئے، گاڑی اللہ کی نعمت ہے۔ حدیث میں آیا 3 چیزیں انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے، ایک بہترین گھر ہو، بہترین سواری ہو، اور وفادار بیوی ہو، خوش قسمتی کی علامت ہے۔ لیکن وہ گاڑی وہ کبھی شر بن جاتی ہے۔ آپ نئی لے کے آئے، جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس اعتبار سے اس کا بھی شر ظاہر ہو گیا نا۔ تو ہر مخلوق کے اندر شر بھی ہے، یہاں تک کہ میں نے کہا نیکیوں کے اندر بھی ایک پہلو شر کا ہے۔ اگر نیکی دکھاوے کے لیے کر رہا ہے اور دوسری چیزوں کے لیے، غلط مقصد کے لیے، تو اس کے لیے وہ شر ہو جائے گی، نقصان دہ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگو اللہ کی۔ اب مخلوق میں تو ساری چیزیں آ ہی گئی جیسے میں نے کہا، لیکن خاص طور پر 3 چیزوں کا الگ سے ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب ان کی زیادہ تاثیر ہے، ان کا زیادہ اثر ہے، وہ زیادہ اہم ہے۔ ان مخلوق کے شر کے ساتھ ساتھ ان کے ایک کر کے ان کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو پہلی چیز کا من شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے، اندھیرے کے شر سے۔ اندھیرے کا اس لیے ذکر کیا، حالانکہ اندھیرا ایک اعتبار سے نعمت بھی ہے۔ آپ دیکھیے اندھیرا، رات کا اندھیرا نہ چھائے، دن ہی رہے تو سکون پائیں گے ہم؟ نیند جیسی میٹھی نیند جیسی رات میں آتی ہے وہ ہمیں میسر نعمت ملے گی؟ ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ اندھیرے میں سارے نقصان دہ کام ہوتے ہیں، شر جو وجود میں آتے ہیں وہ زیادہ تر اندھیرے میں، چوری، ڈاکہ، اسی طرح شراب کی محفلیں جمتی ہے، عیاشی کی محفلیں جمتی ہے، عزتیں پامال ہوتی ہیں، آبروئیں لوٹی جاتی ہے، وہ زیادہ تر رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر۔ شیاطین اور جنات زیادہ پھیلتے ہیں، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، وہ زیادہ تر رات کے اندھیرے میں پھیلتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، جب رات ہونے لگ جائے، سورج غروب ہو جائے، اندھیرا چھانے لگ جائے نا، تو حضور نے چند باتوں کا کہا، ان میں سے ایک یہ کہا کہ جب سورج غروب ہونے لگے، اندھیرا چھا جائے، تو بعض حدیث میں اکفتو، بعض میں آدمی سے ضمو، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ سمیٹ لو، گھر کے اندر رکھو اس وقت جب اندھیرا چھا رہا ہو۔ کیوں اس وقت خاص طور پر؟ اس وجہ سے کہ جب رات چھا رہی ہوتی ہے نا، تو اس وقت جنات و شیاطین پر افراتفری کا عالم ہوتا ہے، بھاگم دوڑ والا، پریشانی والا، تو اس وقت وہ افراتفری میں نقصان پہنچا دیں گے بچوں کو۔ تو حضور نے کہا اس وقت اپنے بچوں کو اپنے اندر سمیٹ لو، گھروں میں سمیٹ لو، جب اندھیرا چھا جائے نا پھر چھوڑ دو، کیونکہ اس وقت ان کی افراتفری اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر زیادہ نقصان پہنچانے کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے ایسے بھی کہا رات میں کہیں پڑاؤ ڈالنے کا وقت آئے تو راستے سے ہٹ کے سو، کیونکہ
کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، جنات اور شیاطین کا گزر ہوتا ہے، تو راستہ ہے جہاں آنے جانے کی جگہ ہے وہاں مت سو ورنہ وہ تکلیف پہنچا دیں گے۔ تو زیادہ تر جو نقصان دہ چیزیں ہیں نا وہ اندھیرے کے اندر نکلتی ہے، اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس میں وہ زیادہ کامیاب ہوتی ہے۔ اس لیے اندھیرے کے شر سے پناہ مانگو، کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں اندھیرے کے شر سے جب وہ اندھیرا چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں، گانٹھوں میں، گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ اب نفاثات کہا ہے، نفاثات مؤنث کا صیغہ ہے ایک اعتبار سے۔ زیادہ تر عورتیں جو ہے نا یہ حسد میں مبتلا ہوتی ہے، جلن میں مبتلا ہوتی ہے، اور جلن میں مبتلا ہونے کے بعد حسد جو ہے نا، حسد یہ انسان کو بہت سارے غلط کاموں پہ آمادہ کرتا ہے۔ تو پھر وہ عورتیں کیا جادو کرتی ہے۔ یہاں بھی لبید بن عاصم کی لڑکیاں جادو کرنے میں شامل تھی۔ تو نفاثات کے معنی آتے ہیں پھونکنے والیوں کی شر سے جو گرہ میں پھونکیں۔ عورتیں حسد اور جلن میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں، پھر ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، عقیدہ کمزور ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ایسے ایسے کام کرتی ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ جو ہے نا عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے جادوگروں کے پاس جاتی ہیں، عاملوں کے پاس جاتی ہیں، باباؤں کے پاس جاتی ہیں، منتر کنتر کرنے والوں کے پاس جاتی ہیں، اور اپنا ایمان بھی بگاڑتی ہیں، عقیدہ بھی بگاڑتی ہیں، مال بھی برباد کر کے آتی ہیں، بعض مرتبہ عزت و آبرو بھی برباد کر کے آتی ہیں۔ تو خاص طور پر کا نفاثات، عورتوں کے شر سے جو پھونکنے والی ہے۔ ایک نفاثات کے معنی ہے کہ عورتیں مراد نہیں بلکہ نفوس، یعنی تمام نفس انسان کا، مرد عورت سب کا ہوتا ہے، اور نفاثات اس وجہ سے کیا مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ پھونکنے والے، جادو کرنے والے، عملیات کرنے والوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ بلکہ نفاثات کے معنی آتے ہیں پروپیگنڈا کرنے والے۔ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے نا یہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ پروپیگنڈا جو غلط نظریات رکھنے والے، غلط آئیڈیالوجی رکھنے والے، غلط مذہب رکھنے والے، وہ اپنی غلط باتوں کو، غلط عقیدے کو اور بودے عقیدوں اور بودی باتوں کو بھی پروپیگنڈے کے زور سے اچھا کر کے دکھاتے ہیں، اور اچھے لوگوں کے ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں، مزمحل کر دیتے ہیں۔ پروپیگنڈے کی یہ تاثیر ہوتی ہے۔ تو پروپیگنڈا مذاہب والے، دھرموں والے بھی کرتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اور دوسروں کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے۔ ایک انگریز وہ بڑا گزرا ہے یا ہندوستان میں، تو چونکہ مسلمان جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتا، تو اس نے کہا کہ اگر مسلمان عیسائی قبول نہیں کرتے تو بھی ہمیں اتنا پروپیگنڈا کرنا چاہیے، کم از کم ان کو مسلمان جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں رہنے دینا ہے، اتنا پروپیگنڈا کرنا۔ وہ عیسائیت قبول کریں نہ کریں لیکن مسلمان جیسا ہونا چاہیے ویسا بھی وہ نہ رہے، اگر ایسا بھی ہو جائے تو بھی ہم کامیاب ہیں، ہماری کوشش کامیاب ہے۔ تو آج آپ دیکھیے کہ دینی اعتبار سے کتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ جس مذہب کا نہ عقیدے میں کوئی مضبوطی ہے، نہ عمل میں کوئی مضبوطی ہے، انتہائی ایسے اعمال، ایسے کام جن کو دیکھ کر ایک سلیم الفطرت صحیح مزاج کا انسان کہ یار یہ کیسی چیزیں اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کو بھی پروپیگنڈے کے زور پر اچھا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہمارا ڈنکا بج رہا ہے، دیکھو ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے۔ یہ پروپیگنڈے کا اثر ہے، پروپیگنڈے میں۔ اسی طرح آپ سیاسی اعتبار سے دیکھیے، سیاسی اعتبار سے بھی پروپیگنڈے کرتے ہیں لوگ، اپنی باتوں کو، اپنی چیزوں کو ایسے انداز سے پیش کرتے ہیں کہ اچھے خاصے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اور جو اچھے کام کرنے والے سیاست میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کے پاس پروپیگنڈا نہیں ہے، دوسروں کے پاس پروپیگنڈا ہے تو وہ غالب آ جاتی ہے، حکومت پر قابض ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں کیسے پروپیگنڈے کر کے حکومت پر آئے ہیں، 15 لاکھ اور یہ اور فلاں، اور آج بھی وہ چل رہا ہے، مخالفوں کو پروپیگنڈے ہی کے زور پہ نیچا دکھا رہے ہیں اور قابض ہیں۔ تو نفاثات کے معنی ایک یہ بھی ہے، پروپیگنڈا کرنے والوں کے شر سے اللہ پناہ رکھے۔ جب کوئی کسی کے خلاف ہو جاتا ہے نا، ایسے پروپیگنڈے کرتا ہے، اچھے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو کتنی بہترین بات کہی ہے کہ پروپیگنڈے کرنے والوں کو، پھونکنے والے، وہ بھی پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے، پھونکتا ہے، ایک کان میں پھونکتا ہے دوسرے آدمی کے خلاف، وہ فلاں یوں کر رہا ہے، فلاں کے خلاف اپنے کو یہ کرنا ہے، فلاں کے خلاف ایسا ماحول بنانا ہے۔ تو کہا کہ جو گروہوں میں پھونکتے ہیں ان کے شر سے میں صبح روشن کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ دیکھیے اللہ نے
پہلے تو کہا تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگو، پھر 3 چیزوں کا خاص طور پر ذکر کیا، 3 دشمنوں کا، 3 چیزوں کا، ان کے شر سے خصوصی طور پر پناہ مانگو۔ ان میں جب خاتمہ کیا نا تو حاسد کے شر سے، اس میں خاتمۃ الاستعاذات، علماء کہتے ہیں خاتمۃ الاستعاذات الحسد، جن چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے ان میں سب سے اخیر میں حسد کو بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ حسد جب کسی آدمی میں اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ کی پناہ، حاسد کردنی ناکردنی کرتا ہے، حاسد ایسے ایسے کام کرتا ہے بس آدمی کان پکڑ لے کیا کیا کر رہا ہے۔ اس لیے خصوصی طور پر حسد کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کو کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ لا تعادوا نعم اللہ، لا تعادوا نعم اللہ، اللہ کی نعمتوں سے دشمنی مت کرو۔ تو جو ان کے شاگرد تھے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ کی نعمتوں سے دشمنی کون کرے گا؟ ومن یعادی نعم اللہ، تو کہا الذین یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ جو لوگ ان لوگوں سے جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، عہدے سے نوازا ہے، علم سے نوازا ہے، حسن سے نوازا ہے، جاہ و مرتبے سے نوازا ہے، جو کچھ بھی اللہ کا فضل ہے جن کو اللہ نے دیا ہے ان پر حسد کرتے ہیں، ان سے جلتے ہیں یا اللہ کی نعمتوں سے دشمنی کر رہے ہیں، تم ان میں سے مت بنو۔ حضرت معاویہ فرمایا کرتے تھے حسد جو ہے نا بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ لیس فی خصال الشر اعدل من الحسد، حسد سے جتنی بھی شر، بری عادتیں ہیں، برے اخلاق ہیں، ان میں سب سے زیادہ انصاف والی جو عادت ہے وہ شر ہے، یہ حسد ہے۔ کیوں؟ الحاسد یقتل الحاسد قبل ان یصل المحسود، حسد محسود کو متاثر کرنے سے پہلے حاسد کو، جو جلن رکھنے والا نا، اس کو یہ قتل کر دیتا ہے، اندر اندر گھٹتا رہتا ہے اور حسد کر رہا دوسروں پر جل رہا ہے لیکن خود کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ خطرناک بیماری ہے۔ محسود یعنی جس پر جل رہا اس پر تو اثر ہوگا، جب ہوگا، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن اس کی خود کی ذات پر ہو رہا ہوتا ہے، اس کی طبیعت بھی خراب، صحت بھی خراب۔ امام اسمعی ایک بڑے عالم گزرے، انہوں نے ایک بدو کو دیکھا، 120 سال سے زیادہ اس کی عمر تھی اور اس کے اعضاء بالکل اچھی طریقے سے کام کر رہے تھے۔ 120 سال کی عمر میں تو اعضاء جواب دے جاتے ہیں، کان، ناک، آنکھ وغیرہ، لیکن بالکل ٹھیک ٹھاک ہٹا کٹا۔ تو میں نے اس سے کہا ما اطول عمرک، اتنی لمبی عمر ہے اور بڑی مزے سے رہ رہے ہو، کوئی عضو تمہارا متاثر نہیں ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ ترکت الحسد فبقی، ترکت الحسد فبقی الجسد، میں نے حسد کرنا، لوگوں سے جلنا چھوڑ دیا تو میرا جسم ٹھیک ٹھاک ہوا ہے، باقی ہے۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ علماء نے لکھا کہ 2 چیزیں گناہوں کے پلر ہیں، یعنی گناہوں کی بنیاد، الحسد والحرمان یا اب الحرص، ایک حسد جلن اور ایک محرومی یا حرص۔ حرص بھی تب ہوتی ہے انسان کو جب کوئی چیز ملی بھی نہیں ہوتی ہے۔ پھر بعض لوگوں نے کہا کہ جتنے بھی گناہ ہیں نا ان میں بنیادی 3 گناہ ہیں، امہات الخطایا ثلاث، بنیادی 3 گناہ ہیں، ایک حسد، دوسرا حرص لالچ اور تیسرا کبر تکبر۔ اب یاد دیکھیے ابلیس کو تکبر نے مارا، ابلیس کو تکبر نے مارا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے حرص نے نکالا، وہ کھانے کا حرص پیدا ہو گیا۔ اور قابیل اور حابیل کا جو واقعہ، قابیل نے اپنے بھائی کا مرڈر کر دیا، وہ آپ کے اس کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ پہلا گناہ جو آسمانوں پر ہوا ہے وہ بھی حسد تھا، پہلا گناہ جو زمین پر ہوا ہے وہ بھی حسد تھا۔ ابلیس نے آدم پر حسد کیا، وہ آسمانوں میں گناہ ہوا، دھرتی پر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا حسد کی وجہ سے۔ تو دونوں جگہوں پر پہلا جو گناہ ہوا وہ حسد ہی ہوا تھا۔ اس لیے حسد سے پناہ مانگنی چاہیے، حاسدوں سے بھی پناہ، یہ بھی اللہ سے کہ اللہ حسد سے تو اپنی پناہ میں رکھ، میرے اندر حسد پیدا نہ ہو، اور تو نے مجھے نعمتیں دی ہے تو ظاہر سی بات ہے نعمت آتی ہے تو حسد کرنے والے بھی پیدا ہوتے ہیں، تو حاسدوں کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، علماء نے لکھا کہ ما خلا جسد من حسد، کوئی انسان حسد سے خالی نہیں رہتا ہے، حسد تو آ ہی جاتا ہے ہر انسان کے اندر، یہ فطری چیز ہے، لیکن وَلَكِنَّ الْكَرِيمَ يُخْفِي وَاللَّئِيمَ يُبْدِي، جو شریف انسان ہوتا ہے نا وہ اس کو دبا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور جو لئیم رذیل کمینہ انسان ہوتا ہے نا وہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے، پھر آگے دوسرے
کام اور کرتوت کرتا رہتا ہے حسد کی وجہ سے۔ اس لیے حاسدوں سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے تاکہ ان کے شر سے بچیں۔ پھر یہ تعویذ، یہ دونوں صورتیں ہیں، یہ عمل بھی کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے یہودیوں اور دوسری تمام شر چاہنے والوں کے شر سے۔ اب حاسد کون ہے، کیسے پہچانیں، علامات کیا ہیں؟ علماء نے لکھا کہ حاسد کی علامت ایک تو یہ ہے ان یتملق الرجل اذا حضر، جب جس سے حسد کرتا ہے نا، جب وہ موجود ہو تو اس کی چاپلوسی کرے، اس کی تعریف کرے، اس کی خوبیاں بیان کرے۔ اور دوسری چیز یغتابہ اذا غاب، جب وہ مجلس میں موجود نہ ہو جس سے حسد کر رہا ہے تو اس کی خامیاں بیان کرے، اس کی غیبت کرے۔ اور تیسری چیز ویشمت بالمصیبہ اذا نزلت، محسود پر جس سے حسد کر رہا ہے جب اسے کوئی پریشانی مصیبت لاحق ہوتی ہے نا تو خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہوں تو سمجھ لو کہ وہ آدمی آپ سے حسد کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علماء نے لکھا الحسد من اخلاق اللئام، حسد جو ہے نا کمینے، رذیل، گرے پڑے لوگوں کے اخلاق ہے، ان کی عادت ہے، اچھے لوگ اس کو نہیں اختیار کرتے ہیں۔ وترک من افعال الکرام، حسد کو چھوڑنا۔ میں نے کہا حسد تو ہر آدمی میں ہوتا ہے لیکن کریم اس کو دبا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کو چھوڑ دینا من افعال الکرام شریف لوگوں کا کام ہے۔ وَلِكُلِّ حَرِيقٍ مُطْفِئٍ، ہر آگ کو بجھانے والی چیز ہے، پانی سے بجھتی ہے آگ، کیمیکل سے بجھتی ہے، کوئی بھی آگ لگ جائے تو اس کو بجھانے والی چیز ہے، لیکن جب حسد کی آگ لگ جائے نا وَنَارُ الْحَسَدِ لَا تُطْفَىٰ، اس کو بجھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بس اللہ سے دعا کیا جائے، اللہ کی پناہ میں آیا جائے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کرنا شرک کے برابر بھی ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ ابلیس جو سردار ہے وہ اپنے لشکر سے، چھوٹے چھوٹے شیطانوں سے کہتا ہے القوا بین الناس التحاسد والبغی، لوگوں میں دو چیزیں پیدا کرو، ڈالو، ایک حسد اور ایک ظلم اور زیادتی، فإنہما یعدلان الشرک، کیونکہ یہ دونوں چیزیں شرک کے برابر ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہر حاسد کے شر سے، بلکہ اس کی مخلوق کے، ہر مخلوق کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔